وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. گھیرے ہوئے تصور میں لائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھیر چکا ہے، پورا گلوب اس کی قدرت میں، گھیرے میں. گھیرے کا مطلب سمجھتے نا، انسرکل کر دینا، یعنی کنٹرول کر لینا، چاروں طرف سے گرپ میں لینا. اصل میں احاطہ ہوتا ہے کئی طرح کا، علم کے ساتھ بھی، قدرت کے ساتھ، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر. اور گھیرا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھاگ نہ سکے، نکل نہ سکے. تو یہاں مراد ہے علم اور قدرت کے ساتھ گھیرنا. پیچھے بھی آیا نا، اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور یہاں بھی کیا ہے، اللہ سارے لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے، ایک ایک کی خبر ہے اس کو. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو محیط کیا ہے؟ اللہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے. تو یہاں پر اس شدید مخالفت کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، پرواہ نہ کریں، حق بیان کرتے رہیں. سب لوگ اللہ کے گھیرے میں ہیں، کوئی آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کرنے والی آیت ہوگی نا، واللہ یعصمک من الناس. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ پہنچاؤ، ان ربک احاط بالناس. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سب کو تو اللہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا، سب اس کے گھیرے میں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اور جہاں تک آپ کے رؤیا کا تعلق ہے اور معراج پہ جانے کا تعلق ہے اور قرآن میں کچھ اور باتیں بیان کرنے کا تعلق ہے اور اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ سب ان کے لیے آزمائش ہے، آپ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا اس سے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا کو. رؤیا کہتے ہیں خواب کو بیسیکلی، لیکن رؤیا دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معراج جو تھی جسمانی نہیں روحانی تھی، کہ قرآن میں رؤیا کا لفظ آیا اور رؤیا خواب دیکھنے کے لیے آتا ہے، گویا آپ کو خواب میں دکھایا گیا. تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایک مرتبہ خواب میں یہ سب دکھایا گیا تھا اور دوسری مرتبہ فزیکلی دکھایا گیا تھا. تو آپ نے جب یہ بات بیان کی، کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تو کوئی مخالفت نہ کرتا، کسی کے لیے فتنہ نہ بنتی. مثلاً اگر آپ کسی دن خواب بتائیں مجھے کہ آج میں نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا آسمان میں، اور شاید آپ میں سے کچھ نے دیکھا بھی ہو، اکثر لوگوں کو خواب آتا ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں، تو کوئی کیا کہے گا؟ میں نہیں مانتی. کوئی کہے گا میں نہیں مانتی؟ آپ کہ ہاں مجھے بھی ایک دفعہ یہ خواب ہے تو میں بھی اڑی تھی، بات ختم. تو اگر پیغمبر آ کے یہ کہتے کہ خواب میں گیا ہوں آسمان تک، تو لوگ بادر نہیں کرتے. لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر، یعنی چونکہ آپ نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، اس سے لوگ ایک دم بت گئے اور ہل گئے اور آپ کی اور شدید مخالفت کرنے لگے. تو فرمایا کہ نہیں بنایا ہم نے اس واقعے کو اللتی اریناک کا، وہ جو ہم نے دکھایا تھا تجھ کو، الا فتنۃ للناس، مگر فتنہ لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کی آزمائش تھی، آپ کا کچھ نہیں جاتا. اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ دراصل لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ تھی، ان کی جانچ تھی. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں جس ملعون درخت کا ذکر کیا گیا. ملعون کہتے ہیں عربی میں رحمت سے دور کو، لیکن لفظی معنی ہوتا ہے برا، ناگوار، نقصان دہ. ملعون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برا، ناگوار، نقصان دہ. تو وہ درخت جو ملعون ہے یعنی ناگوار ہے، بہت ہی خراب قسم کا درخت ہے. کون سا درخت؟ زقوم کا. اصل میں قرآن پاک میں آتا ہے نا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، سورۃ الدخان 43-44، کہ زقوم کا درخت جہنم میں گناہگاروں کا کھانا ہوگا. اب ہوا یہ کہ جب یہ آیت اتری تو
ابو جہل نے بڑا مذاق اڑایا. وہ کہنے لگا ایک طرف تم کہتے ہو کہ جہنم پتھروں کو بھی بھڑکا دے گی، وہ آتا ہے نا وقودھا الناس والحجارہ، ایک طرف کہتے ہو کہ پتھر بھی اس میں جل اٹھیں گے، دوسری طرف کہتے ہو کہ اس میں درخت اگے گا، یعنی مذاق اڑایا نا. تو کہا کہ یہ دراصل کیا ہے، لوگوں کی آزمائش. تو جو بات عقل کے خلاف ان کو لگتی اس کا یہ بہت مذاق اڑاتے. اور آج کے بھی مسلمان کہنے کو عقل کے خلاف کوئی بھی بات ان کو دین میں لگتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو یہ کس دین کی باتیں کر رہے ہو. فرمائے یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی آزمائش. بہرحال وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ اکبر، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. کن کو؟ ان نہ ماننے والوں کو. لیکن فما یزیدہم، نہیں اضافہ کرتا ان کو یہ ڈرانا، الا مگر طغیاناً، سرکشی میں، کبیرہ، بہت بڑی. یہ ڈرانا، یہ تخویف ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتی ہے. اور کیسی سرکشی؟ طغیاناً کبیرہ، بہت بڑی سرکشی.